السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وقال نبینا المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ انما الاعمال بالنیات۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج میں استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نکات کی شکل میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عام طور پر استقبال رمضان ہمارے یہاں لوگ کس طرح سے کرتے ہیں اور رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ صلاۃ تراویح کے لیے کپڑا صاف ستھرا رہے، سحری کے لیے دودھ ہو، افطاری کے لیے بہتر سے بہتر پکوان ہو۔ ٹارگیٹ رہے کہ کچھ دن اعزاء و اقربا کی دعوت ہم اپنے ہاں لے لیں گے افطاری میں، اور یہ بھی دل میں ہے کہ اس کے عوض میں ہماری بھی کچھ احباب کے ہاں افطاری کی دعوت ہو جائے گی۔ رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال، اس تعلق سے جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کی جستجو کریں، اس تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ کسی مرفوع حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعض سلف سے یہ ثابت ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، یعنی جو اعمال ہم اس میں بجا لائیں اس میں برکت دے، اور ہم تک رمضان کو پہنچا دے، یا ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا بعض سلف سے چونکہ ثابت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلف یہ بھی چاہتے تھے کہ نیک عمل کے بعد اللہ رب العالمین کو جب ہم خوش کر لیں تب موت آئے۔ تو انسان یہی کوشش کرے کہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ پا جائیں اور اس کے خیرات و برکات سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ خلوص نیت سے انسان اس کا تقاضا کرے اور اس کا مطالبہ کرے، اور اس کی جستجو میں لگا رہے، اور اللہ رب العالمین سے اس تعلق سے دعائیں کیا کرے۔ خلوص نیت کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہر عمل میں اگر محرک جاہ و حشمت ہو، ریا و نمود ہو، شہرت طلبی ہو، تو اس عمل سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص شہرت چاہتا ہے تو ہم اس کو شہرت دے دیتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر اسی کا نام ہوتا ہے، لیکن بروز قیامت ہم اور آپ کو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ لہذا ہماری نیت خالص ہونی چاہیے رمضان کی جستجو میں اور اس کے انتظار میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تمام اعمال کے قبول ہونے اور مردود ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں اور اس عمل پر شریعت کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ ہاں یہ عمل عبادت ہے اور اس کا کرنا روا ہے، درست ہے، مطلوب ہے، ہم اگر اخلاص کے ساتھ اسے کرتے ہیں، صدق دل سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ضرور وہ قبول ہوگا۔ اور اگر ہماری اور آپ کی نیت کچھ اور ہو تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہی چیز ہوگی جس کی ہماری اور آپ کی نیت ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ،
ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو ہماری اور آپ کی نیت ہو کہ رمضان مقدس ہمیں اور آپ کو مل جائے اور اس کے صدقات، اس کے خیرات و برکات سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں اور خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، صلاۃ تراویح ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، پورے مہینے کا روزہ رکھ کر کے، اور آخری عشرہ کی تاخراتوں میں شب بیداری کر کے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں، یہ مقصد ہو۔ تو یہ اخلاص نیت رہنی چاہیے، اس کی ہمیں اور آپ، اس کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی۔ دوسری چیز ہے عفو درگزر۔ اگر کسی نے ہمارے اور آپ کے حق میں غلطی کی ہے، ہمارے اور آپ کے حقوق کو اس نے دبایا ہے، ہماری حق تلفی کی ہے، تو رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے رفع دفع کر لیں، بہتر ہے، درگزر کر دیں، بہتر ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اس عمل کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیا فرمایا ذرا دیکھیے، خذ العفو وامر بالعرف، عفو درگزر کا دامن تھامیے اور نیکی یعنی نیک کاموں کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ان سے دور رہیے، ان کو درگزر کر دیجیے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ واقعہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل العفو والعافیہ، عفو اور عافیت کا مطالبہ کرے، یعنی اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرے اور مانگے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِذَا أُوتِيتَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا أُوتِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تو عافیت سے نواز دیا گیا دنیا میں اور آخرت میں، فقط افلحتا، تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی رہنمائی کی جس نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کیا ہے اور میں کیا مانگوں۔ صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عیینہ ابن حصن الفزاری آ کر کے ان کی خدمت میں حضور ان کے کچھ گستاخی کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کچھ تادیبی کارروائی کرنی چاہیے، اور وہیں پر حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ خذ العفو والعافیہ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف، کہ اے نبی آپ عفو درگزر کا راستہ اپنائیے اور بھلائی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، ان کو درگزر کیجیے، اور اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، یہ ہے عیینہ ابن حصن الفزاری جو ہے یہ ہے جاہلوں میں سے ہے، لہذا آپ اسے درگزر کیجیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا وقافا عند کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب کے پاس ٹھہرنے والے تھے۔ کیا مطلب؟ اس سے پورے طور پر بجا لانے والے تھے، وہیں ٹھہر گئے اور آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ تو اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ بیجا حرکت کی ہے، وہ ہماری اور آپ کی غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے، کچھ مال ہمارا اور آپ کا تلف کر لیا ہے کسی بھی طریقے سے، رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے اگر ہم وسیع قلب ہو کر کے اور وسعت قلبی کا راستہ اپناتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ ایسے شخص کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے اور آپ سے درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو ایک تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم نے اور آپ نے کتاب و سنت کا راستہ اپنایا اور ایک شخص کو درگزر کر دیا، اور خود اس کے لیے بہتر ہے
کہ گویا کہ وہ ظلم سے وہ پاک ہو گیا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مطالبہ تھا، ہمارے اور آپ کے حق میں اس نے حق تلفی کی تھی، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اب اسے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور اسے تو ہمارے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی درگزر کریں لوگوں کو. ہر کوئی انسان ہے، پر پریشانی یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، اور سامنے والے سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو یہ تصور ہوتا ہے کہ تو فرشتہ تو ایسے غلطی کیوں ہوئی. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آدم کی سبھی اولاد خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ انسان جیسا ویوہار کریں، اور جانے کہ اسے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک تیسرا مسئلہ ہے صلح و صفائی. کوئی ناچاکی ہو، قطع تعلق ہو، برسوں سے ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں، مہینوں سے نہیں بولتے ہیں، کئی دن گزر گئے، گنجائش اب نہیں ہے کہ زیادہ دن تک قطع تعلق رہے اور رکھا جائے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم رفع دفع کر لیں اور صلح صفائی کر لیں. اس کے تعلق سے ایک حدیث میں پڑھوں گا اور بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے. حقوق اللہ الگ مسئلہ ہے، حقوق العباد الگ مسئلہ ہے. ہم اس میں سستی برت جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ کہنا بھی ہے، کئی لوگوں سے کہتے ہوئے سنا بھی، کہ جو لوگ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ حقوق العباد میں بڑے کوتاہ ہوتے ہیں. جس کو جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا کہہ دیا، اور ہر کسی کی عزت کو کھلواڑ بنا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں، اس نے اگر اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اعتبار ہوتا تو اس کے ہاں اس کا بھی اعتبار ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا فیما بینکم. ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو اے میرے بندو آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. تو ایک حصے کو اگر وہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر وہ ظلم نہ کرے، شرک نہ کرے، بدعت و خرافات شریعت میں نہ برپا کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، پر اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کی رعایت نہ کرے، تو گویا کہ نفس حدیث کے حصہ کو اس نے تسلیم کیا ہے اور ایک کا انکار کر دیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کے منکر ہو، یعنی اس کا انکاری ہو؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہیں بندوں کے بھی حقوق ہیں. ہمارے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ سب کے حقوق کی رعایت کی جائے. تو اس تعلق سے ایک حدیث ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے اگر آپس میں ناچاکی ہو، بھائی بھائی میں ہو، یا باپ بیٹے میں ہو، یا بیوی و شوہر میں ہو، بہن بھائی میں ہو، پڑوسی کے ساتھ کچھ ہو، اعزاء و قربا میں سے کسی کے ساتھ ہو، تو ہم صلح کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں کل یوم الاثنین والخمیس، ہر سوموار کو جمعرات کو. حدیث غور سے ذرا سنیں. جنت کے دروازے ہر سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں. فیغفر اللہ جل وعلا لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. تو اللہ رب العالمین ہر بندے کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سوائے اسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی مشرک کو نہیں بخشتا ہے. الا رجلا، اور ایک بات اور سن لیجیے، ہاں اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین نہیں بخشتا ہے الا رجلا بینہ وبین اخیہ شحناء، جس کے اور اس کے بھائی کے مابین بغض ہو، کینہ ہو، رنجش ہو، خلش ہو، کسی بھی مسئلے میں ناچاقی ہو. اگر یہ تصور ہے اور یہ اس چیز کا وجود ہے کسی کا اس کے بھائی کے ساتھ لے کر کے، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ذرا دیکھیں، فیقال، کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، دونوں نے آپس میں ناچاکی کر رکھی ہے، ایک دوسرے سے قطع صلہ رحمی اور قطع کلام کر رکھے ہیں، آپس میں بولتے بھی نہیں، ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو بکر اور زید دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان کیا آتا ہے، ان دونوں کو مہلت دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں. کیا مطلب؟
یعنی انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا اندراج بھی نہیں ہوگا. انہوں نے جو توبہ استغفار کی ہے ابھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپس میں دونوں صلح کر لیں. تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ دودھ اور یہ فروٹ اور یہ مختلف قسم کے پکوان کا انتظام کرنے سے پہلے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں. اپنے بھائی کے تئیں، چاہے پڑوسی کا مسئلہ ہو، چاہے بھائی کا مسئلہ ہو، بھائی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، بہو کا مسئلہ ہو، خود باپ کا مسئلہ ہو، جس کا بھی مسئلہ ہو، ہم آپس میں ناچاکی جو کر بیٹھے ہیں اسے دور کر لیں اور پیار و محبت کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کا استقبال کریں. تو یہ ہے صلح صفائی کے تعلق سے کہ ہماری تیاری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہم اس تعلق سے سوچیں کہ کیا کسی سے ہمارا کوئی انبن تو نہیں ہے، قطع تعلق تو نہیں ہے. تو ہم رمضان میں جب قدم رکھیں تو صلح صفائی والا رہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ رہے. لیکن یہ یاد رہے یہ سب حق کے مسئلے میں. اگر کسی نے بدعت و خرافات سوسائٹی میں برپا کی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے قطع تعلق اس لیے کی ہے تاکہ اپنی خرافات اور بدعت سے دور ہو جائے اور لوگوں کو بدعت و خرافات کی طرف دعوت دینے سے دور ہو جائے اور شرک و بت پرستی کو جو رواج دینے پر تلا ہوا ہے یا غیر منہجی جو دعوت دے رہا ہے اس سے وہ دور ہو جائے. اگر اس لیے آپ کے اور اس کے مابین انبن ہے تو یہ انبن چاہے تا قیامت رہے تو بھی آپ کو صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دعوت ضرور دیتے رہیے لیکن اس کے غلط افکار و نظریات سے آپ کو صلح کبھی نہیں کرنی ہے. اس سے الجھا رہنا ہی آپ کا شیوا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ غلط کے ساتھ اگر سمجھوتا کر لیں تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے. وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ اے نبی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے دین ان کے ملت کی آپ پیروی کر لیں. تو یہ باطل پرست بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جب تک ان کے خلاف بولیں گے تب تک جب تک آپ ان کے خلاف بولیں گے تب تک یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے. اور جب ان کو دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور ان کو صدر مجلس بنا دیں گے، ان کو سب سے بہتر کرسی سے نواز دیں گے تب یہ آپ سے بہت خوش رہیں گے. لیکن ایسے لوگوں سے صلح صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ صلح صفائی کر لیں تو پھر وہ کون سا دین ہے جس کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مداہنت پسندی نہیں ہونی چاہیے، مسلک میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونی چاہیے. یہ رہی بات دنیاوی معاملات ہیں. بکری اور مرغی کا مسئلہ ہو گیا ہے پڑوس میں، نالے اور نردہ کا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ لین دین میں مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ بٹوارے میں بھائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. تو اس تعلق سے صلح صفائی ہماری اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اگر عقدی اور مسلکی غلطی کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کی خاطر جو آپ بیڑا اٹھا سکیں، جو طریقہ اپنا سکیں بہتر، جو اس کے لیے خیر ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صلح صفائی کے تعلق سے بات تھی. ایک مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی. حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین. حدیث میں پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. مغفرت ہو جاتی ہے اس کے ہر گناہ کی، شہید کے سوائے قرض کے. اس کا بڑا مسئلہ ہے، لہذا قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے. قرض لینا گناہ نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ضرورت پڑ جائے تو آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. کوشش ہے کہ جیسے اللہ تعالی ہمیں وسعت عطا فرمائے گا فوراً ہم ادا کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم. مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. پیسہ رکھے ہوئے ہیں، بنک میں ڈال رہے ہیں، سودی کاروبار میں لگا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ 10 لاکھ کسی کا باقی ہے، نہیں دے رہے ہیں. جب یہ آتا ارے بھائی بہت زیادہ ہے آپ کا دینا، پریشان ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں تجارت بہت ٹھپ ہے اور تجارت کساد بازاری کا شکار ہے اور کھیتی باڑی سب عجیب طرح سے ہے، دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگائی ہے. جو بھی ہو ٹال مٹول کر کے وہ نہیں دیتے. تو یہ ظلم ہے. ظلم کرنے والا ہی ظالم کہلاتا ہے. اور ظالم اور جادوگر یہ جو بھی جتن کر لے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
تو رمضان کا مہینہ آئے تو ایسا نہ رہے کہ ہم کسی کے حق میں ظلم کر بیٹھیں اور ظالم ہو کر کے رمضان میں داخل ہوں. نہیں، اگر کچھ قرض ہے تو وقت متعین ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ادا کر دیجئے تاکہ ظالم نہ کہلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. اور اگر کسی کا احالہ کر دیا جائے کسی مالدار پر کہ بھئی دیکھو ہم تو نہیں دے پا رہے ہیں، یہ ہمارا دوست ہے وہ ادا کر دے گا، تو یہ نہیں کہ نہیں آپ نے لیا آپ ہی دیجئے، نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے اور اس غنی کی طرف اپنا مطالبہ شروع کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے جب ذمہ داری لے لی ہے تو آپ ہی ادا کر دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ظالم بن کر کے ہم رمضان کا استقبال نہ کریں، بلکہ ہم اگر کسی کا قرض ہے اور ہمارے اور آپ کے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت ہے تو ادا کر دیں، تو اس میں تاخیر سے کام نہ لیں. ایک مسئلہ اور ہے، سیکنڈ لاسٹ کہہ لیجئے، 2 مسئلہ ذکر کروں گا. نمبر 1 والدین کو راضی کرنا رکھنا. یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی رمضان سے متعلق ہے، یہ تو پل اور سیکنڈ میں جب بھی توفیق ہو جائے ان سب چیزوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے. ان کا ذکر میں خصوصی طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے اور رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہر اعتبار سے تیاری کرتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے تیاری نہیں کر پاتے ہیں. تو کوشش رہے کہ ہم اس اعتبار سے بھی رمضان کی تیاری کریں کہ جب رمضان میں داخل ہو تو کسی کا حق ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر نہ ہو اور ہم ظالم بن کر کے رمضان میں داخل نہ ہو. تو میں نے کہا سیکنڈ لاسٹ ایک مسئلہ ہے، وہ والدین کو راضی رکھنا. ہر پل ہر گھڑی والدین کو راضی رکھنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابا ناراض ہیں، امی ناراض ہیں، اور وہ بیجا طور پر ناراض نہیں ہیں، حق بجانب ہیں. بہو جس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے انہوں نے چنا لے کر کے آئے اور خوشیاں منائی، وہی بہو ان پر ظلم کر رہی ہے اور آپ ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. بیوی کو اپنے ظلم سے نہیں روکتے ہیں، ماں باپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے. انسانیت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کسی بھوکے کو کھانے کھلا دے. اور یہ تو آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں اور یہ ان کی بہو ہے، گھر کے اندر ہے. تو سب سے زیادہ جو لوگ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، سب سے زیادہ ذمہ داری بہو کی بنتی ہے اور بیٹے کی بنتی ہے. تو ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا چاہیے. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، بلکہ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے یا یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اپنی عبادت کے ساتھ اور خالص عبادت، شرک سے آمیزش نہیں، اس میں شرک کی آمیزش ہو. خالص عبادت جہاں اللہ تعالیٰ نے خالص عبادت کا حکم دیا ہے اپنی عبادت کا، وہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ عبادت کا مستحق ہے، یعنی اللہ رب العالمین اگر عبادت کا مستحق ہے ایک جانب، تو انسانوں میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے ان میں سب سے زیادہ ہماری دوڑ بھاگ، ہمارے اخلاق و کردار کا جو مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا جائے، وہ ماں باپ ہے. لہذا ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. پر پہلا جز تو ہم اپنا لیتے ہیں کہ موحد بن گئے اور عبادت کرنا شروع کر دیے، مسجد میں پڑے رہتے ہیں، تہجد کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، چاشت کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، 17 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 11 رکعت تہجد پڑھتے ہیں. پوری سوسائٹی میں بڑا چرچا ہے کہ فلاں صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اور معلوم ہوا کہ ابا اماں کے ساتھ جو ویوہار ہے اگر سن لیں آپ تو انگشت بدندہ ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ اتنا عبادت گزار شخص اور ماں باپ کے ساتھ اس کا ویوہار ایسا ہے. تو ماں باپ کو راضی رکھیں. رمضان کا مقدس مہینہ جب داخل ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اور آپ سے نالا ہوں. جو بھی طریقہ ہو خوش کرنے کا، آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے اور آپ کی کس ادا کو پسند کرتے ہیں. ہاں یاد رہے کہ شرک، بت پرستی، پیر پرستی اور بدعت و خرافات کی اگر وہ دعوت دے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کے اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی. وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں کہ چلو قبرستان پہ ہمارے نام کا چادر چڑھاؤ، ہم تو چڑھاتے رہے، تم تو پتہ نہیں کیا ہو گئے، تم تو گمراہ ہو گئے. اس طریقے سے وہ دعوت دیتے ہیں تو پھر فرما برداری
ان کی نہیں کی جائے گی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش ہے، رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر والد راضی ہیں، حق پر ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی رہے گا۔ وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر باپ ہمارا خوش ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے خوش ہوگا، تو ہم نہ اپنے باپ کو ناراض کریں نہ اپنے رب کو ناراض کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، خاص طور سے رمضان کا مہینہ ہے تب بھی۔ ہوتا کیا ہے، اپنے لیے سب کچھ پلان بن گیا ہے، ایک بوڑھا باپ اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی ماں ہے، ایک چھوٹا سا گھر اس کے لیے بنا دیا گیا ہے، وہیں پڑی رہتی ہے، بہتر سے بہتر پکوان پکتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے کھاتے اور پیتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ سوکھی روٹی اور ایک پیالے میں دال یا سبزی اٹھا کر کے افطاری کے نام پر بوڑھی ماں کو سونپ دیا گیا ہے، اس کے حوالے کر دیا گیا ہے کسی بچے کے ذریعے یا کسی بچی کے ذریعے۔ نہیں، اس دسترخوان پر جس میں مختلف قسم کے میوے چنے گئے ہیں، فروٹ اس پر موجود ہے، بہتر سے بہتر مشروب آپ نے مہیا کی ہے اپنے بال بچوں کے لیے، بہتر یہ ہے کہ بہتر جگہ وہیں چن کر کے ماں کو لا کر کے وہاں بیٹھائیے، باپ کو بھی لا کر کے بیٹھائیے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہم ماں باپ کو راضی کر لیں اور بھرپور ان کی خدمت کریں رمضان کے مقدس مہینے میں۔ عام طور پر گھروں میں ہی ہوتا ہے، وہ ابا کو لے جاؤ، وہاں فلاں جگہ موجود ہیں، وہاں ان کو افطاری دے آؤ، اور گھر کے اندر معلوم ہوا کہ بہتر سے بہتر پکوان پکائے، سارے پکوان کے لیے تو نہ ٹفن ہے نہ سارے پکوان کو بھیجنے کے لیے برتن ہے، تو ابا کو بلا لیں اسی دسترخوان پر جہاں آپ کے بچے چن چن کر کے کھائیں گے، اور آپ کی بیوی بہتر سے بہتر پکوان پکائے گی، تو ماں کو بھی بلا کر بیٹھائیے، باپ کو بھی بلا کر بیٹھائیے۔ ماں کو اس کے کمرے میں دینے کی ضرورت کیوں ہے، باپ کو اس کے کمرے میں لے جا کر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ باپ کو بھی کھلائیے، باپ محارم رشتوں میں سے ہے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے، سب کے ساتھ بیٹھ کر کے باپ کھا سکتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن نہیں، ابو کا کپڑا، دادا کا کپڑا گندا ہے، نانا کا کپڑا گندا ہے، دادی گندی ہیں یا دادی ایسی ہیں، بھائی گندا کس نے کر رکھا ہے؟ ایک دن ہم اور آپ ان کے گود میں بہتر سے بہتر کپڑا پہن کر کے سوتے تھے، اور اگر پیشاب کر دیتے تھے تو وہ ماں فوراً ہمارا اور آپ کا کپڑا صاف کر کے بدل کر کے پھر اپنے گود میں لے لیتی تھی۔ آج وہ ماں گندی ہو گئی۔ جب ہم اور آپ بچپن میں تھے، محتاط تھے، تو اس نے ہم اور آپ کو صاف رکھا، اور آج ہم اور آپ اس کو صاف نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کپڑے اور آپ کے کپڑے ڈیلی بدلے جا سکتے ہیں، تو ماں باپ کے کپڑے 3 دن میں بھی نہیں بدلے جا سکتے ہیں؟ یہ عجیب سی فکر ہے۔ لہذا جو شخص اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، دنیا میں کسی کی قدر نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا رمضان کا مقدس مہینہ جب آئے تو ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ بہتر سے بہتر پکوان گھر میں بنتا ہے اور ماں کے لیے تھوڑا سا جاتا ہے، یا ماں کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ اپنا باہر ہیں، سعودیہ میں ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، یا کویت میں ہے، یا جاپان ہیں، یا برطانیہ میں ہے، یا کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ خوب پیسے پر پیسہ بھیجتے چلے جا رہے ہیں، ہاں یہ پکاؤ، بچوں کے لیے کھلاؤ، سحری میں سب کو اٹھاؤ، دودھ پلاؤ، یہ کھلاؤ کرو، اور معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو ہم خوش رکھیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں، ورنہ اس کھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو بھر بھر کر کے دوسروں کے یہاں بھیجتے ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارے گھر سے بھی میاں فقیر کے گھر پاک پہنچتا ہے اور غریب کے یہاں گھر پہنچتا ہے۔ اس کو لوگوں نے ایک ٹائٹل بنا رکھا ہے، ایک ریا و نمود و شہرت بنا رکھا ہے، ایک عادت بنا رکھا ہے کہ ہاں رمضان میں دیتے ہیں، دیں گے، اور گھر کے اندر ماں جو ہے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح سے سجا کر کے کھانا ہم مسجد میں بھیجتے ہیں، جس طرح سے سجا کر کے کھانا ہم ایک غریب کے یہاں بھیجتے ہیں کہ بہت سارے جگہ سے کھانا آئے گا تو ہمارے یہاں سے بھی پہنچے تو بہتر لگے کہ بہتر ڈلیا ہے، بہتر ٹفن ہے، اور اسٹینڈرڈ طریقے سے بھیجا گیا ہے، کیا پکوان ہے لوگ کہیں گے، اور بہو بھی خوب اس میں شرکت کرے گی، اور معلوم ہوا گھر کے اندر ایک بڑھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، اور اسی روٹی کے اوپر ایک پیالہ ہے، اس میں سبزی ہے یا دال ہے یا گوشت ہے تو گوشت ہی ہے، اور اوپر سے ایک ڈلیا رکھ کر کے بھیج دیا گیا ہے، اور یا تو ایک گلاس پانی دے دیا گیا، اگر دوسرے گلاس پانی کی ضرورت پڑ جائے تو یا تو چلائے اور چیخے تب پہنچے گا، یا تو کچھ نہیں۔ تو ان کا بھی ہم خیال کریں۔ معلوم ہوا کہ جن کا زیادہ حق ہے ان کے حق کی رعایت نہ ہو پائے، اور جن کا حق ہم پر اتنا نہیں ہے اور نہ ہی وہ بھوکے پریشان حال ہے۔ کچھ غریب کو لوگوں نے ایسے عادت بنا رکھا کہ فلاں لیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ فلاں اپنے آپ کو فلاں کہتے ہیں تو اب وہ مستحق ہے اس کی؟
بھئی فقیر مستحق ہوتا ہے، وہ فقیر کسی بھی برادری کا ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس کو دیجئے، مسکین کو دیجئے۔ اور جس کے محلے پر محلے ہیں اور بینک بیلنس ہے اور معلوم ہوا چوراہے پر دکان ہے، دکانوں پر دکان ہے، وہ پھر بھی صدقہ تو خیرات لے رہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا لیتے تھے، وہ لگتا ہے کوئی ٹھیکیداری ان کی ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے پڑیں گی اور ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے کہا سیکنڈ لاسٹ نقطہ جو ہے وہ والدین کو راضی کر لیں۔ آخر ہے شرک سے توبہ کر لیں، کیونکہ شرک کے موجودگی میں اگر ہم مشرک ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک کو شرک اصغر چھوٹا شرک کہتے ہیں، ایک اکبر یعنی بڑا شرک کہتے ہیں۔ چھوٹا شرک اس کو ریاکاری کہتے ہیں، ریا و نمود۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جس میں یہ ریاکاری پائی جائے گی وہ عمل قبول نہیں ہوگا، یعنی زکوٰۃ میں اگر ریاکاری پائی گئی تو اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہیں قبول کرے گا، لیکن اگر آپ کی صلاۃ میں ریاکاری نہیں پائی گئی ہے تو صلاۃ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اس کا خیال ہے، یہ اس کو چھوٹا شرک کہتے ہیں کہ جس عمل میں ہمارے اور آپ کے جس عمل میں، وہ عمل چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے اعتقادی ہو، اگر اس کے اندر ریا و نمود پائی جائے تو وہ عمل برباد ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ برباد ہے تو دیگر اعمال بھی متاثر ہوتے ہیں، لہذا یہ خیال رہے کہ ریا و نمود کا مطلب خالی جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹا شرک یعنی جس میں پایا جائے وہ عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ اعتقاد ہی میں ریاکاری ہے۔ مثال کے طور پر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہمیں مسلمان کہا جائے، اور مسلمان یہاں مضبوط ہے، سوسائٹی مضبوط ہے ان کی، اور اسلامی ملک ہے تاکہ مسلمانوں کی تلوار سے بچ جائے، خون محفوظ ہو جائے، ہمارے بال بچے محفوظ ہو جائے اور ہم محفوظ رہ جائیں۔ تو اس خاطر اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے اور یہ ہم کہیں کہ نہیں اس کا خالی یہی لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے، ریاکاری یہاں کیا ہے، لیکن صلاۃ ادا کرتا ہے قبول ہے، نہیں، جب لا الہ الا اللہ ہی قبول نہیں ہے، اسلام میں جب اس کی انٹری ہی نہیں ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس کا خیال رہے کہ وہ ریا نمود کس چیز میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ہے شرک اکبر جس کو کہتے ہیں مورا، اور اس تعلق سے ایک حدیث میں پڑھ دوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے وَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، ترکتہ شرکا، تو میں اس بندے کے اس عمل کو ترک کر دیتا ہوں، شریک کو بھی ترک کر دیتا ہوں، یا اس کو بھی ترک کر دیتا ہوں، شریک کو بھی ترک کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل میں ریا و نمود نہ آنے دیں، کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے یا لوگ حکم نہیں دیے گئے مگر یہ کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں بس۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس نیک عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو اخلاص ہونی چاہیے، اور ریا نمود ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور جس کو شرک اکبر کہتے ہیں اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس عمل سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ شرک کرتے تو البتہ ضرور آپ کا عمل برباد ہو جاتا۔ تو جب نبی کا عمل برباد ہو جاتا شرک سے، تو ہم شرک بھی کریں، رمضان میں ہر جمعرات میں جا کر کے قبر پر چادر چڑھائیں، وہاں جا کر طواف کریں، وہاں مرغ ذبح کریں، آڑے وقت میں غیر اللہ کا نام لیں، سحری کے غیر اللہ کا نام لیں، یا علی المدد یا غوث المدد کا نعرہ بلند کریں، اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ یہ ساری عبادتیں ہماری قبول ہو جائیں گی، رمضان کو مقدس مہینہ مل گیا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ نے آیت سن لی، تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کچھ ڈائنامیٹ ملیا میٹ برباد ہو جاتا۔ تو جب تمام انبیاء اور رسول نیک لوگ صالحین کے اعمال برباد ہو جاتے شرک سے، تو ہمارے اور آپ کے اعمال برباد کیوں نہیں ہوں گے؟ لہذا شرک اصغر اور شرک اکبر کا کوئی مرتکب ہو تو توبہ کر لے رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے،
تبھی کوئی عبادت کارگر ہوگی، ورنہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہاں عبادت کرتے رہیں اور لمبی لمبی صلاتیں ادا کرتے رہیں اور 1 2 نہیں 4 5 نہیں 7 8 10 مرتبہ قرآن ختم کر لیں اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ نہیں ہے، تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے مولا، اور نہایت دل جمعی کے ساتھ آنے والے مقدس مہینے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد سے مولا محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔